اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مضمون اسلام میں نماز کے بارے میں ہے۔ نماز 5 ارکان اسلام میں سے ایک اہم اور بنیادی رکن ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز ایک مومن کی معراج ہے، یعنی نماز روحانیت کے میدان میں تدریجاً اوپر چڑھتے چلے جانے کے لیے بمنزلہ ایک سیڑھی کے ہے۔ نماز کے روحانی فضائل و کمالات کا الفاظ میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ نماز میں ایک انسان اپنے اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ نماز کے ذریعہ ایک کمزور انسان اپنے قادر و توانا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے خوب باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دے اور اپنی معروضات پیش کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ اس فضل و احسان کو اس صورت حال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں ایک انسان کے اگر اپنے سے زیادہ مرتبہ والے دوسرے انسان سے، بالخصوص صاحب اثر و رسوخ سے تعلقات میل ملاقات کے ہوں تو وہ اس تعلق پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اس عارضی دنیاوی کمزور سے تعلقات کے بالمقابل اللہ تعالیٰ سے تعلقات محبت رکھنے والا شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ کہا جاتا ہے خدا داری چے غم داری، یہ کہ اگر کسی کا خدا سے تعلق ہو تو پھر اس کو کیا غم ہے۔ کہا جاتا ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ سے تعلقات محبت پیدا کرنے کا بڑا بنیادی ذریعہ نماز ہے۔ نماز تمام عبادتوں کی سرتاج عبادت ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی زندگی کا مقصد اپنی عبادت قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت الذاریات کی آیت 57 میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ کہ میں نے ہر چھوٹے بڑے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا کی تمام نعمتوں میں ایک دلچسپی اور دلکشی پیدا کر رکھی ہے تاکہ انسان کی زندگی بے مزہ نہ ہو کر رہ جائے۔ اگر کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کھانے کے لیے نہ صرف یہ کہ ایک تڑپ پیدا کر دی ہے بلکہ کھانے میں ایک لذت بھی پیدا کر دی ہے۔ اسی طرح دنیا کی تمام چیزوں میں ایک کشش اور دلچسپی رکھی ہوئی ہے تاکہ انسان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ ایک گھر میں مختلف افراد ہوتے ہیں، ماں باپ، میاں بیوی، اولاد وغیرہ۔ ان تمام افراد میں ایک دوسرے کے لیے ایک رشتہ محبت اور ایک دوسرے سے ایک رشتہ احترام اور ایک دوسرے کے لیے دلچسپی اور کشش رکھی گئی ہے تاکہ بوریت پیدا نہ ہو اور انسان کی پیدائش کا مقصد آسانی کے ساتھ پورا ہونے میں مدد ملتی چلی جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے دل میں اپنی اصل بنیادی اور بڑے مقصد کے حصول کے لیے محبت اور کشش رکھ دی ہوئی ہے۔ انسان کی زندگی کا بڑا اور بنیادی مقصد عبادت ہے اور عبادت کی بہترین شکل نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان میں اپنی عبادت اور نماز کے لیے ایک محبت اور دلکشی پیدا کر رکھی ہے۔ اس لیے ہر احمدی ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ اس محبت کی حفاظت کرے، اس فطرتی جذبہ محبت اور کشش کو ضائع نہ ہونے دے، خود بھی نماز ادا کرنے والا ہو اور اپنی اولاد کو بھی نماز ادا کرنے والا بنائے۔
بعض اوقات بعض انسان جب اپنے اندر عطا کردہ اس وصف عبادت کو کسی طرح ضائع کر لیتے ہیں، مثلاً بری صحبت کا شکار ہو گئے یا سستی اور غفلت کی وجہ سے اس وصف عبادت کو ضائع کر لیتے ہیں، تو پھر ایسے انسانوں کے لیے عبادت اور نماز کے اعلیٰ مقام کو دوبارہ پہلے کسی حالت میں حاصل کرنا آسان نہیں رہتا۔ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک انسان اپنے کسی عضو سے کام لینا چھوڑ دے تو ایک عرصہ کے بعد وہ عضو معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سلسلہ میں ایک مثال یوں پیش کی ہے کہ اگر ایک عرصہ تک انسان سورج کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر ایسے انسان کی آنکھوں کی بینائی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی وجہ سے کوئی انسان نماز اور عبادت کے بارے میں سست روی کا اور غفلت کا شکار ہو جائے تو پھر انجام کار بہت برے نتائج نکلتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ایسا انسان خود اپنے مقصد حیات کو کھو دیتا ہے، بلکہ اس کی اولاد بھی اپنے اس فطرتی وصف عبادت اور نماز کو ضائع کر لیتی ہے۔ اس غفلت اور اس بے پرواہی اور سست روی کا پھر ایک ہی علاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں سکھایا ہے، یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے مقصد کو پانے کے لیے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نماز میں بے ذوقی دور کرنے کا یہ کامیاب علاج بتایا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نماز کی حالت میں سورۃ فاتحہ میں بار بار تکرار کرے۔ بار بار تکرار کرنے سے، دعا کے رنگ میں تکرار سے، دلی تڑپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرتے رہنے سے آخر کار نماز سے بے ذوقی ختم ہو جائے گی اور نماز میں لذت و سرور ملنا شروع ہو جائے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ماں باپ نماز ادا کرتے ہیں ان کی اولاد بھی نماز کی عادی بن جاتی ہے، کیونکہ ایسی اولاد اپنے ماں باپ سے نمونہ پکڑ رہی ہوتی ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسا وظیفہ ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کا ایک کارگر ہتھیار ہے اور گناہوں کے خلاف بطور بمنظرہ ایک ڈھال کے ہے، اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہر نعمت کا حصول ممکن ہے۔ نماز کا مقام وہ پاور سٹیشن ہے جہاں سے ایک انسان اپنی روحانیت کو مضبوط کرتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت مصلح موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو الہام الہی میں سخت ذہین و فہیم کا نام دیا گیا ہے، آپ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 46 کی، جو کہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، یہ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے، اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، نماز باجماعت کی عادت ڈالو اور اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بناؤ، کیونکہ بچوں کے اخلاق اور عادات کی درستی اور اصلاح کے لیے میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری امر نماز باجماعت ہی ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں اتنے لوگوں سے ملنے اور مختلف حالات کی جانچ پڑتال کا موقع ملا ہے، اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے میری طبیعت کو ایسا حساس بنایا ہے کہ 100 سال کی عمر پانے والے بھی اپنی عمر کے تجربوں کے بعد دنیا کی اونچ نیچ اور اچھے برے کو اتنا محسوس نہیں کر سکتے جتنا میں محسوس کرتا ہوں، اور میں نے اپنے تجربہ میں نماز باجماعت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نیکی کے لیے ایسی مؤثر نہیں دیکھی۔ سب سے بڑھ کر نیکی کا اثر کرنے والی نماز باجماعت ہی ہے۔ اگر میں
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی پوری تشریح نہ کر سکوں تو میں اپنا قصور سمجھوں گا، ورنہ میرے نزدیک نماز باجماعت کا پابند خواہ اپنی بدیوں میں ترقی کرتے کرتے ابلیس سے بھی آگے نکل جائے، پھر بھی میرے نزدیک اس کی اصلاح کا موقع ہاتھ سے نہیں گیا۔ ایک شمع بر اور ایک رائی کے برابر بھی میرے خیال میں نہیں آتا کہ کوئی شخص نماز باجماعت کا پابند ہو اور پھر اس کی اصلاح کا موقع نہ رہے، خواہ وہ کتنا ہی بدیوں میں مبتلا کیوں نہ ہو گیا ہو۔ نیکی کے متعلق نماز کے مؤثر ہونے کا مجھے اتنا کامل یقین ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بھی کہہ سکتا ہوں کہ نماز باجماعت کا پابند خواہ کتنا ہی بد اعمال کیوں نہ ہو گیا ہو، اس کی ضرور اصلاح ہو سکتی ہے اور وہ ضائع نہیں ہوتا، اور میں شرح صدر سے کہہ سکتا ہوں کہ آخری وقت تک اس کے لیے اصلاح کا موقع ہے، مگر وہ نماز باجماعت کا پابند اس رنگ میں ہو کہ اس کو اس میں لذت اور سرور حاصل ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مذکورہ اقتباس میں انتہائی قیمتی اور پر از معرفت و معارف مضمون بیان ہوا ہے، یہ کہ جو احمدی مسلمان نماز باجماعت کا پابند ہوگا، یعنی جو احمدی مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہا ہوگا، تو پھر نماز بھی اس کے لیے ایک ڈھال کا کام کر رہی ہوگی، نماز بھی ایک نمازی کو گناہوں سے بچا رہی ہوگی۔ اول تو نماز باجماعت کا عادی احمدی مسلمان گناہوں میں مبتلا ہی نہ ہوگا، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وقتی اور عارضی جذبہ کے تحت غافل ہو کر برائیوں کی طرف توجہ کر رہا ہوگا، نماز اس کے لیے اصلاح کا موقع پیدا کر دے گی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روحانیت کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک وہ گناہ بھی بڑے بڑے ہیں جن کو عام لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، مثلاً کسی انسان کا دوسرے انسان کو حقیر جاننا، کسی انسان کا دوسرے انسان کا بلا وجہ شکوہ کرنا، کسی انسان کا دوسرے انسان کی غیبت کرنا، عادتاً بغیر سوچے سمجھے ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتے چلے جانا، بلا وجہ وقت ضائع کرنا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نماز آخر کار ایک انسان کو تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بالکل پاک صاف بنا دیتی ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جس کو عام لوگ بڑے بڑے گناہ سمجھتے ہیں، مثلاً بڑے بڑے اخلاقی جرم اور گناہ، اس میں ایک احمدی مسلمان نمازی مبتلا ہی نہیں ہوتا۔ آپ اس مضمون کی مزید وضاحت اس طرح کرتے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں جوں جوں انسان نمازیں پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور حمد اور عظمت کا اقرار کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے اعمال حسنہ کے ترازو کو بوجھل کرتا چلا جاتا ہے اور انسان کا رفع ہوتا جاتا ہے، اور چونکہ گناہ نتیجہ ہے مادیت کے تعلق کا، جب انسان اس عالم سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کا تعلق مادیت سے کم ہوتا جاتا ہے اور وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل کے تحت سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کے حقائق و دقائق، لطائف و عجائبات سکھائے تھے۔ آپ اس مذکورہ آیت کی تفسیر میں مزید فرماتے ہیں، بڑا آدمی اگر خود نماز باجماعت نہیں پڑھتا تو وہ منافق ہے، مگر وہ لوگ جو اپنے بچوں کو نماز باجماعت ادا کرنے کی عادت نہیں ڈالتے تو ان کے خونی اور قاتل ہیں۔ اگر ماں باپ بچوں کو نماز باجماعت کی عادت ڈالیں تو کبھی بھی ان پر ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ یہ کہا جا سکے کہ ان کی اصلاح ناممکن ہے اور وہ قابل علاج نہیں رہے۔ سامعین و ناظرین کرام،
بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔